بہت سے سریلے گلوکاروں کو بھی سنا ہے اور بارہا سنا ہے، مگر میں یہ اعتراف کروں گا کہ صبح سویرے جو سکون چڑیوں کی چہچہاہٹ سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں کہاں۔ آسان الفاظ میں کہنا ہو تو فجر کی اذان کے بعد جو آواز کانوں میں رس گھول دیتی ہے وہ چڑیوں کی چہکار ہے۔ موسم بہار کا ہو یا خزاں کا، اب خاموشی سے ان پرندوں کی چہکار کو سنتے ہیں تو دل و دماغ میں ایک سکون کی سی کیفیت چھا جاتی ہے۔ پرندوں کی چہکار ایسی کہ جیسے کانوں میں سات سر اتر رہے ہوں۔ یہ پرندے کائنات کا حسن ہیں اور ہم سب کی طرح ہی باری تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے جن کی آنکھیں چڑیوں کی چہکار سے کھلتی تھیں، مگر اب شاید ایسا نہیں رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے شہروں کو بسانے کے لیے درختوں کو گرا کر سوسائٹیز بنانے کے کاروبار سے چڑیوں کی موسیقی شہر سے رخصت ہو گئی ہے۔ کسی شاعر نے اسے کتنے خوبصورت الفاظ میں سمویا ہے کہ تم پرندوں کا درد نہیں سمجھے صاحب، درخت پر گھونسلہ نہیں گھر تھا ان کا۔ یہ درخت بھی تو ہم انسانوں اور ان پرندوں کے سچے دوست ہی ہیں کہ ان پر اپنا آشیانہ بنا کر پرندے تیز ہواؤں کے جھکڑ اور سردوگرم موسم سے خود کو بچانے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ ٹورانٹو میں صبح سویرے نماز کے لیے نکلتا ہوں اور ان سبز بیلوں کے قریب سے گزروں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرندے چڑیاں بھی روزگار کی تلاش کی تیاری کر رہی ہیں۔ شور اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہو کہ پہلے مجھے جانا ہے، پہلے مجھے ناشتہ کرنا ہے، پہلے میں۔ پھر آہستہ آہستہ اس شور میں کمی اور ایک سکون سا آتا جاتا ہے، مگر چڑیوں کا شور مجھے ہمیشہ سے بہت بھلا لگتا ہے۔ ان پرندوں کی چہکار میں کتنی موسیقی ہے۔ فضا میں پرندوں کی پرواز اور ان کی چہکار سے گویا دل خوش ہو جاتا ہے، مگر کتنے علاقے ہوں گے کہ جہاں سوسائٹیز بننے سے اب نہ علی صبح اور نہ شام ڈھلے، یہ چہکار جگہ جگہ سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ کنکریٹ کے گھر بسانے کے لیے درخت کاٹ دیے گئے ہیں۔ پرندوں کی اتنی انواع ہونے کے باوجود فضائیں پرندوں کی چہکار سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان پرندوں، خصوصاً چڑیا پر ہم نے اپنے بچپن میں کتنی کہانیاں سنی تھیں۔ چالاک چڑیا کی کہانی، میری چڑیا روٹھ گئی، ننھی چڑیا، زخمی چڑیا، چڑا چڑیا کی کہانی، اور یہ کہانیاں بہت سبق آموز بھی ہوتی تھیں۔ خدارا ان پرندوں سے محبت کیجیے، ان کو آزاد فضاؤں میں اڑنے دیجیے، ان کو پانی پلائیے، انہیں دانا کھلائی کہ ہم انسانوں نے تو اپنے اعمال سے اس دنیا کا روپ گہنا دیا ہے، مگر پرندے آج بھی اسے اپنے بہت خوبصورت رنگ دیے ہوئے ہیں۔ گھر بنائیے تو ایک درخت بھی لگائیے کہ ہماری نہیں تو اللہ ان پرندوں کی ضرور سنے گا، انشاءاللہ۔